اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ سب کو سبق نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن کے حصے میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت 6 اور 7 پڑھ کے اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ بنانا اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ پھر ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 2398 بار آئے ہیں۔ دیکھیں، 1 گھنٹے میں آپ ہزاروں الفاظ قرآن پاک کے انشاءاللہ تعالی سیکھ لیں گے، اور پھر قرآن پاک کھول کے یہ الفاظ آپ تلاش کریں مختلف صفحات پہ۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 4 کے اختتام پر ٹوٹل شروع سے لے کے ابھی تک ہم 44 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 15,387 بار آئے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کی کتنی چارجنگ ہے، یہ 15,000 سے اوپر چلی گئی اور ہم نے 41,000 تک جانا ہے۔ ابھی چوتھا سبق ہے، تو کتنی تیزی سے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی شوق اور توجہ سے سیکھ رہے ہیں، تو بہت تیزی سے آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کھولیں، اس میں یہ لفظ تلاش کریں، آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ تو سورۃ فاتحہ ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں، تو اب جو آج اس کی آیات رہ گئی ہیں تو وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو آپ نے امید ہے کہ اس سننے کے ساتھ ساتھ الفاظ پہ بھی ضرور غور کیا ہوگا۔ اب ہمارا طریقہ وہی ہوگا، پہلے ہم تلاوت ہم نے سن لی، اب ہم اس کا فکری رواں ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھیں گے اور مختلف الفاظ کی حیت دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں، اس میں حرف ہیں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، صراط المستقیم، سیدھے، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اب ان کو لفظ بہ لفظ دیتے ہیں۔ اس کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اہدی اور نا تو بھی آپ نے پڑھا نا، گرامر میں بھی ریوائز کیا کہ ہم نے کہا نا کا ہم نے لفظ استعمال کیا تھا۔ اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور اہدی کا لفظ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ ہدایت یا خدا، اب ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پہ چلا۔ ہدایت میں دونوں چیزوں کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اس راستے پر چلا بھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چلیے ابھی اب اس سے زیادہ آپ کو آتا نہیں نا، تو آپ کو آ گیا 2 ٹکڑیاں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ ہدن للناس، ناس کا مطلب ہے لوگ، لی کا مطلب ہے للہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کے لیے، تو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدن للمتقین، متقین ان کو کہتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، اور ان جنرل بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ جب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اس پہ چلا بھی، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا جی الصراط، جی کوئی انمیوٹ کر کے یا چیٹ باکس میں بتائیے کہ یہ کیا ہے؟
کچھ آپ کی خاص رستہ، خاص رستہ، شاباش، ویری گڈ. کیسے پتا چلا کہ یہ خاص اسم ہے؟ ال کی وجہ سے، ال کی وجہ سے. شاباش، بہت اچھے. دیکھیں چوتھا سبق ہے اور آپ کو ماشاءاللہ اتنی سمجھ آ گئی چیزوں کی. تو یہ لفظ جو ہے الصراط 45 دفعہ قرآن پاک میں آیا. اب المستقیم، یہ بھی خاص اسم ہے کیونکہ اس سے آگے بھی ال ہے. تو یہ 37 بار قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ جیومیٹری میں سیدھا خط لگائیں، خط مستقیم لگائیں. جو انہوں نے اردو میں اگر میتھس پڑھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں، یہ سیدھا خط بنا ہوا ہے. مستقیم کا مطلب ہے سیدھا. تو یہاں ہم سیدھے راستے کی بات کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا. تو ال، جیسے کہ ابھی سسٹر نے بتایا ہمیں کہ وہ خاص، جیسے ہم انگلش میں دی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم عربی میں ال لگا دیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا. اب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اس ماڈل کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم جو قرآن پاک ہے اس کی آیات کو اپنی زندگی میں لا سکیں. ٹھیک ہے. تو مطالعہ ہم نے کر لیا. اب تصور و احساس کے ساتھ آپ کو دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق یا ان کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے. کس کی؟ راستے کی، سیدھی یا سیدھے راستے کی ہدایت دے. دیکھیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اور اس پہ چلنے کی بھی توفیق دے. پہلی تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوا، ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، اپنے آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی طرف بھی دیکھتے وقت، گویا ہر وقت، ہر لمحے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو اس وقت ہم بڑی توجہ سے پڑھ لیں، یا کئی لوگ نماز تیز تیز پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں. ہمیں توجہ سے پڑھنی ہے. کام کے دوران ہمیں جتنا، ہم اگر کہیں آفس میں جو آپ کا کام اسائن ہے، اگر وہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، گپے لگا کے آ جاتے ہیں فونوں پہ اور کام نہیں کرتے، تو آپ کی کمائی تو حلال نہیں ہوگی. تو وہ ہدایت کی یہی بات ہے کہ اس کو ہم نے کام کو ٹھیک سے کرنا ہے. پھر آفس میں، گھر میں، باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ شفقت سے پیش آتے ہیں، چھوٹوں سے، بڑوں سے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، صحیح جو ہیں اعمال ہمارے رہنے چاہیے. اسی طرح کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں. اور شیطان کے وسوسے جب آئیں، اور شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں پھر؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم تعوذ پڑھتے ہیں. شاباش. کیونکہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور جب ہم دل سے احساس کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا سنے گا اور ہمیں ضرور اپنی پناہ میں لے لے گا، اور شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ابھی آپ کو بتائیں گے، یہ خلاصہ ہے اس صورت کا. اب ہدایت کی بات ہم کرتے ہیں تو ہدایت ہمیں ملے گی کہاں سے مل سکتی ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور حدیث کو بھی. اب قرآن تو ہے عربی زبان میں، تو یہ اب ماشاءاللہ آپ سب نے تو ہم نے سیکھنا شروع کر دیا تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. ورنہ اگر صرف ہم عربی کی تلاوت سنتے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں شاید ہمیں سمجھ آتی ہوں جو ہم نے کوئی ترجمہ رٹا ہوا ہے، ادروائز ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور الحمدللہ کہ آپ سب نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح سے احادیث بھی پڑھیے. تو ان دونوں چیزوں سے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے میں اور احادیث کو پڑھنے سے، ان دونوں سے ہمیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ. کہ اب ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اگر ہمارے بھائی بیٹے جاتے ہیں مسجد میں اور جو ہیں امام صاحب مختلف صورتیں اگر تلاوت کر رہے ہیں، یا جمعہ کا خطبہ ہے اس میں وہ کچھ بتا رہے ہیں، تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا تو فائدہ نہیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر اس کا آپ پہ صحیح والا
اثر ہوگا، اور اگر اس میں کوئی ہدایت کی یا اچھی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو آپ اس پہ بڑی آسانی سے عمل کر سکیں گے، کیونکہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے. تو الحمدللہ کہ ہم نے یہ کوشش شروع کر دی ہے، اور دیکھیں 15,000 الفاظ سے زیادہ آج کے لیسن کے بعد آپ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہدایت کی بات، اگر ہم ہدایت کا الٹ دیکھیں، اپوزٹ دیکھیں یا اس کی ضد دیکھیں تو وہ ہے ضلالت. یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں اگر ہم شک کرنے لگ جائیں، یا کوئی غلط خواہشات پہ ہم اپنی پہ عمل کرنے لگ جائیں، یا ہم اپنے غلط کاموں میں لگ جائیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے ابھی تک تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے مختلف ہم عادات سیکھ رہے ہیں، ہم نے کہا 9 عادات ہم سیکھ چکے ہیں. تو عادت نمبر 10 کہ ہر کام میں ہمیں اللہ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے. بڑی ہی امپورٹنٹ یہ 12 عادات ہیں. یہ ایک انسان کو جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آتے ہیں بالکل آپ نے اچھی طرح سے یاد صرف نہیں کرنی، یہ اپنے آپ پہ ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا. ٹھیک ہے، تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، یہ 10ویں عادت ہے جو ہم نے اس سے سیکھی ہے. اب آپ کے 15 سیکنڈ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کوئی ساتھ بیٹھا تو اس کو بتائیے، ورنہ خود اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. علم سکھائیے. یہاں بھی اگر آپ چاہیں کہ اونچی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. شاباش. اہدنا نہ ہمیں ہدایت صراط راست المستقیم شاباش. صراط سیدھا. تو ہم نے اس سے کیا عادت سیکھی ہے کہ ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا صحیح راستہ اس کی دعا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں صحیح راستہ معلوم بھی ہم کریں اور پھر ہم اس پہ چلنے کی توفیق بھی مانگیں. دونوں چیزیں ہم نے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی یا اللہ، اور اس پہ چلا بھی، اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ ہم نے صرف یاد نہیں کرنی عادات، ہم نے اپنی زندگی پہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں لانا ہے. الحمدللہ. اب ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ، تو کہ کون سا ایسا راستہ جو سیدھا ہے، جو ہدایت والا ہے؟ صراط تو ابھی ہم نے پڑھا راستہ. اللہ زینا، ان لوگوں کا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اور جمع. کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ خاص خاص اسم ہے. شاباش. اللہ زی اس کا واحد یا سنگولر ہوتا ہے، تو اللہ زینا کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو یہ خاص اسم ہے. شاباش. انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ہم نے آلریڈی بات کی کہ کون سا راستے کی ہم ہدایت پہ چلنے کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. صراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو یہ اسی راستے کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کون سا راستہ ہے. اللہ زینا، ان لوگوں کا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا وہ لوگ جو. ٹھیک ہے، اور سوچے یہ ایک لفظ آپ کو ماشاءاللہ آج آ گیا، اور یہ 1080 بار قرآن پاک میں آیا. تو 600 صفحات ہیں، یعنی ہر صفحے میں ایک سے زیادہ 2 بار بھی آ سکتا ہے. مختلف صفحات پہ کسی ایک میں 1 بار ہوگا، زیادہ صفحوں پہ 2 بار ہوگا. تو آج ضرور کھول کے قرآن پاک آپ دیکھیے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہماری کتنی واقفیت ہوتی جا رہی ہے اس کتاب سے، کتنے زیادہ ہمیں الفاظ کا معنی سمجھنے لگ گئے ہم. دیکھیں اس کورس کا مطلب کیا، اس کی ڈیزائننگ ایسے کہ آپ کو قرآن پاک کے عربی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرنا آ جائے گا. یہ نہیں کہ ہم لمبے آپ کو ترجمے پڑھائیں گے، آپ کو ایسا طریقہ سے پڑھا رہے ہیں کہ چند الفاظ آپ سیکھتے ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہے قرآن پاک کے آ جاتے ہیں.
232 الفاظ اس کورس میں ہم نے سیکھنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم 41,111 الفاظ کے معنی کرنے ہمیں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سوچے کتنا بڑا ٹارگٹ ہے، اور آج ہم 15,000 سے اوپر چلے جائیں گے الحمدللہ۔ تو ضرور قرآن پاک کھول کے دیکھیے، اس سے پھر یا اس کو آپ چاہیں تو انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور دن بدن یہ الفاظ کی تعداد بڑھتی جائے گی تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو اللہ زینہ ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، تو ان لوگوں کے راستے کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اردو میں بھی ہم انعام، ٹھیک ہے، کوئی اچھی پوزیشن لیتا ہے اس کو انعام مل جاتا ہے، اسکول میں، گھر میں کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے ہم اسے کچھ انعام دیتے ہیں، انسینٹیو دیتے ہیں کہ جس کو ہم شاباش دینے کے لیے ساتھ نعمت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ انعمتا، آپ کو یہ اسی کورس میں آگے جا کے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ انتم کیسے بڑھنا ہے، لیکن ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے۔ علیہم، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، علا اور ہم۔ انمتا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں، صراط اللہ زینہ ان کے ٹکڑے نہیں ہیں، تو علیہم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے روٹ ورڈز ہیں، یہ ان سے آگے آپ کو سمجھ آئے گی، ان سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ جو لکھے ہوتے ہیں حروف تہجی، یہ ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ اتنا بھی یاد رکھ لیں کہ راستہ ان لوگوں کا جس پہ انمتا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں پہ انعام ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہم 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اعلیٰ اور ہم۔ جیسے ہم کیا نا، اسی طرح ہم بھی آ جاتا ہے، ہوا ہم والا ہم نے ٹیبل کیا، جو ہم کہتے ہیں ہم، تو ہم کا بھی یہی اشارہ ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے ان، ٹھیک ہے۔ اللہ کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ہے ان۔ اللہ کے متعلق ہم اور ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں، مجھے آیت نہیں ذہن میں آ رہی نمبر کیا ہے، اس میں اس کا بیان ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا کیا راستہ تھا، تاکہ ہم یہ سمجھ آ جائے تو پھر اسی طرح سے ہم سمجھ کے دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اشرف الانبیاء جو خاتم النبیین ہیں، تو ہم مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے لے لیتے ہیں کہ انبیاء کا کیا راستہ تھا۔ تو انہوں نے 4 اہم کام کیے۔ کیا 4 کام کیے؟ پہلا کام یہ کیا کہ دل کے اعمال، ٹھیک ہے، دل کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ ایمان ہمارا ہو مضبوط، اخلاص ہو، یعنی کوئی ریاکاری اور کوئی دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا ہی ڈر، اللہ پر ہی توکل یعنی بھروسہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بقیہ اعمال جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقات اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ۔ اس کے علاوہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ تزکیہ یعنی پاکی، یعنی لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو کیا کیا؟ غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ غلط چیزوں کو ختم کیا، ان کو سے پاک کیا، اور اچھی چیزوں کو رائج کیا، یعنی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیک ہے جی، بس میں اپنی نماز روزہ ہر چیز کرتا، ارد گرد اس سے دیکھنا میرے کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے میں اس کو روکوں یا لوگوں کو اچھی بات بتاؤں۔ تو ہمارا مذہب اس طرح نہیں کہتا، انفرادیت کا مذہب نہیں ہے، اجتماعیت کا مذہب ہے، اور ہم ہر چیز ہم معاشرتی لیول پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تو ہمیں اچھی چیزوں کو ہی رائج کرنا چاہیے، اور ہم دیکھیں تو یہ کہ صرف اپنے آپ میں نہیں، پھر اپنے خاندان میں کریں اور اپنے معاشرے میں کریں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کام نیک کا جو ہے انعام پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی یہ سب کام، یہ والے چاروں جو ہیں، ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ یعنی
انعام پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم پھر اس کو سم اپ کر لیتے ہیں: ایمان لانا، عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ یہ ہم ساری چیزیں کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں کم از کم ہم صالحین میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء میں بھی شاید کوئی شامل ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم صالحین میں ہم شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ چیزیں کر لیں۔ تو ہم سب کو آج کے بعد کیا کوشش کرنی ہے، پہلے بھی امید ہے آپ لوگ کرتے ہوں گے ان میں سے چیزیں، کہ ہم یہ جو ہے ساری باتیں جو ہیں ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں اس آیت سے، کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے کی مثالیں کے طریقوں پہ چلنا چاہیے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھیں، ان کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو چیک کریں، ان جیسا جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں لوگوں کا پھر اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم پلان بنائیں گے نا، پہلے ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم تو اس پہ نہیں چل پڑے، اچھے عمل نہیں کر رہے، پھر ہم پلان کریں کہ نہیں میں نے اس طرح سے کرنا ہے، اور بڑا اسمارٹ پلان جس کو آپ امپلیمنٹ کریں کہ نہیں ڈیفینیٹلی ایک دن میں نے یہ کرنا ہے، ایک ہفتے میں نے یہ ضرور کرنا ہے۔ تو جب ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس پہ عمل کی سے پلان بنائیں گے عمل کرنے کا، اور اس پہ ہم عمل کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں لوگ جو ہیں ماڈل ہوتے ہیں، ڈراموں کے ایکٹرز ہیں، ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ جن کو ہم آئیڈیل بنا رہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسلام کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی زندگی دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اور جو ہمارے اچھے لوگ گزرے ہیں ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ان کے متعلق بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو 11 نمبر عادت ہم نے کیا سیکھی؟ کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے نمونے، مثالوں کے طریقہ پر چلنا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پہ انعام اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے کو دکھا دے اور ان کے راستے پہ چلائے۔ تصور اور احساس کے ساتھ 15 سیکنڈز آپ کے، علم، اس کو پڑھ لیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے۔ صراط الذین انعمت۔ پلیز جس کے مائک میں شور ہے بند کر دیں، تھینک یو۔ میوٹ کر دیں، چلو ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، احتساب کریں، اس کے بعد پلان بنائیں، اور جب آپ خود بہتر ہو جائیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، تبلیغ بھی کریں گے۔ اس طرح سے ہی ہم اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لا سکتے ہیں۔ اور جب ہم تصور احساس کے ساتھ پھر دعا یہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ راستہ دکھا اور اس پہ چلا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چلائے گا۔ غیر المغضوب علیہم، غیری کا مطلب ہے نہ، المغضوبی، ہاں یہ کیا بناوٹ سے؟ پراپر ناؤن۔ یہ بھی پراپر ناؤن ہے، شاباش۔ علیہم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ غیر کا یہاں مطلب ہے نہ یا نہیں۔ اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے، نہیں یا اس کے علاوہ۔ قرآن پاک میں 147 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے۔ اب مغضوب کے معنی کو سمجھنے کی اگر ہم نے کوشش کریں، دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں مظلوم، دیکھیں فلسطین کے جو عوام ہیں وہ مظلوم ہیں، ہم کہتے ہیں نا، یعنی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل والے جو ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں، ایسی بات ہے نا؟ تو مظلوم کی جس طرح آپ کو سمجھ آتی ہے، اس کی طرح سے مغضوب کا مطلب ہے جس پہ غضب کیا گیا، مظلوم کا مطلب ہے جن پہ ظلم کیا گیا، تو مغضوب کا مطلب ہے جن پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم یاد ریلیٹ کر کے پھر ہم بہتر یاد رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا مطلب ابھی میں نے بتایا تھا، کیا بتایا؟
انمیوٹ کر کے بتائیے. پر پر ہم کا مطلب ہے ان. ٹھیک ہے, یہ ہم کی طرح یا ہم کی طرح سے. ٹھیک ہے, تو مغضوب وہ لوگ ہیں جن پر غضب کیا گیا. والا اور نہ, ولدالین جو گمراہ ہوئے. یہ بھی ال لگا ہوا ہے اور یہ بھی جمع ہے, یا نون والی جمع ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کیسے بناتے ہیں. تو اب ہم دو لوگوں کے راستے پہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نہ چلا. ایک تو وہ جن پہ تیرا غضب ہوا, جن سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہے, اور دوسرا وہ جو گمراہ ہوئے. اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ مغضوب کون سے لوگ تھے اور ضالین جو تھے وہ کون سے لوگ تھے. واو کا مطلب سب کو آتا ہے نا آپ, اور مطلب شاباش. لا کا مطلب بھی آپ لوگوں کو آتا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے, نہ. لا کا لفظ 1687 بار, 1500 سے زیادہ بار آیا. لا آپ دیکھیں کتنے صفوں پہ آپ کو نظر آئے گا, وہ بھی بہت نظر آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الضالین اردو میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہدایت کی ضد ہے, یا اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ضلالت ہوتی ہے. تو دول یہ سنگولر ہے, یہ اس کی جمع ہے دولی. دول کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا. تو یہ لفظ بھی قرآن پاک میں 1687 بار دول اور دولین جو ہیں یہ دولین زیادہ آیا ہے, اور یہ اس کا واحد ہے, ہم نے یاد رکھنا ہے. دول گمراہ ہونے والا, اور جو گمراہ ہوئے بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اب دول جیسے میں نے کہا کہ یہ واحد ہے, اگر اس کے اوپر دو, یہ ہم آگے پڑھ بھی لیں گے, اس میں پریشان نہ ہوئیے, ہم آپ کو سکھائیں گے, بار بار ریپیٹ کرائیں گے. دول چونکہ واحد ہے اور ہم یہ اسم ہے, تو جب اسم ہوتا تو اس کی ایک نشانی ہم نے کہا تھا اس پہ تنوین ہو سکتی ہے نا. تو تنوین جو ہے وہ دو پیش والی بھی ہو سکتی ہے, دو زبر والی بھی ہو سکتی ہے, اور دو زیر والی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا واحد اسم جو ہے جس پہ دو پیش والی تنوین ہے تو اس کی جمع ہم واو نون والی بناتے ہیں, دولون, واو نون والی. اور دو زبر اور دو زیر والی ہو تو ان دونوں کی دولین بنتی ہے, اس میں یا نون کا اضافہ ہوتا ہے, اس میں واو نون کا اضافہ ہوتا ہے. یہ الفاظ بھی 14 بار آئے ہیں, اس کو ہم آگے گرامر میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سنگولر اس کا دول ہے, تو یہ دولین جو ہے یہ اگر دو پیش یا دو زیر والا ہو تو یہ, اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, جو گمراہ ہونے والا. دول یا دولن ہو, دولن ہو, دولین ہو, سب کا مطلب وہی ہے, گمراہ ہونے والا, اور اس کی جمع دولین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں. اب ہم مغضوب کی بات کریں گے کہ کون سے لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ غصہ ہوا جو جانتے تھے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, صحیح باتوں کا پتہ تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جی اس زمانے میں جو تھے منافقین تھے یا کافرین تھے یہ ان کے لیے ہے. نہیں, یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ہم تو نہیں چاہتے نا کہ ہم مغضوب میں شامل ہوں, تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. روزہ فرض ہے تو ہم روزہ نہیں رکھتے بغیر کسی عذر کے, تو بھی غلط بات ہے. یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو بھی غلط بات ہے. تو ہمیں جانتے ہیں اگر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو اور ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیں کسی کا گھر باس کسی سے آفس میں تھوڑا ناراض ہو جائے تو کتنی فکر پڑ جاتی ہے. گھر میں ماں باپ ناراض ہو جائے, کوئی بڑا ناراض ہو جائے تو اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. سوچئے وہ اللہ جو رب ہے, ہمیں پالنے والا, ہمارے ذرے ذرے کو رزق دینے والا, ہمارے خلیے کے کروڑوں خلیوں کو کے خیال کرنے, ہمارے ہر چیز کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے. تو کیا ہم اس کو ناراض کرنا ہمیں اچھا لگے گا؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا کتنا برا حال ہوگا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, کیونکہ ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے, ہر چیز وہی ہمیں دیتا ہے. تو ہمیں اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو صحیح عمل ہے, نیک عمل ہے, ہمیں وہی کرنی چاہیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے,
تو ہم اس میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہو. وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں, ان کی بات کرنے کے طریقے کاپی کرتے ہیں, ان کے سٹائل کے کپڑے پہنتے ہیں, یا اس طرح کے چلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا جن کو ہم کاپی کر رہے ہیں, جن کے جیسا ہم بننے کی خواہش کر رہے ہیں, بننا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک فالو کر لیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار المغضوب میں ہو جائے. اب بات آ گئی ضالین. ضالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے جاننے کی کوشش کی, اور صحیح بات جانے بغیر جو غلط مسلط ہے وہ عمل کرتے رہے. وہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے, کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ صحیح عمل کیا ہے اور صحیح راہ کیا ہے, اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ صحیح علم حاصل کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تاکہ وہ جو یہ گمراہ یا ضالین میں سے نہ ہوں. تو دو طرح کے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ جو ہے, جن کے راستے پہ ہم پناہ مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے سے بچانا. ایک تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, جو جانتے تھے لیکن صحیح پہ عمل نہیں کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے ضالین جو گمراہ ہوئے, وہ جانتے ہی نہیں تھے, نہ انہوں نے کچھ صحیح جاننے کی کوشش کی, اور صحیح بات جانے بغیر غلط چیزوں پہ وہ عمل کرتے رہے. تو دیکھیں, اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم بھٹکتے پھرے, ہم اس کو پڑھے نہ, ہمیں اگر چلے عربی سمجھ آتی یا تو ہم ترجمہ ہی کم از کم پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, نہیں ہے تو اب جیسے ہم نے سیکھنا شروع کر دیا تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کہ اگر عربی زبان ہمیں نہیں آتی تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اب سب دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دیں, اور ہم روزانہ اپنے سبق کے بعد یہ دعا کرتے ہیں, آمین. اور اس کے لیے پھر آپ پلان بنائیے اور وقت نکالے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم روزانہ آپ 5 منٹ قرآن پاک کو کھول کے اس سے پڑھیں, اور 5 منٹ جو آپ نے پہلے سے کچھ یاد کیے ہوئے ہیں آیتیں صورتیں آپ ان کو ضرور دہرائیں, اور سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں سمجھ رہے گی کہ ہم نے صحیح راستہ, سیدھا راستہ کون سا ہے, اور ہم نے اس پہ چلنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ نہیں کہ نہیں پتا تو نہیں پتا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو اس آیت سے ہم جو ہے عادت نمبر 12, آخری عادت جو ہم نے تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے, یہ وہ 12 عادات ہیں جو ایک انسان کو کامیاب انسان بنا دیتی ہیں. تو برے ماڈل یا نمونے یا مثالوں سے ہمیں دور بھاگنا ہے, اور ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بجا, ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا, ہمیں جو ہے صراط مستقیم پہ اور ان لوگوں پہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور ہم نے تفصیل میں دیکھ لیا کہ کون سے لوگ ہیں 4 طرح کے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, اور کس طرح سے ہم انشاءاللہ ان کی رستوں پہ چلنے کی دعا بھی کریں گے, اور اس کو پلان کر کے اس کو ہم ایگزیکیوٹ بھی کریں گے, ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, آمین. اب 15 سیکنڈز آپ کے صبر, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علم, ایک دوسرے کو بتائیے. اس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ مکمل کر لی ہے, تلاوت ہم اس کی سن چکے ہیں. اب بڑی ہی یہ حدیث قدسی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. بڑے غور سے اس کو سنیں اور سمجھیں. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی, اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. سوچیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز جو ہے
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے۔ آدھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں وہ جو مجھ سے مانگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے۔ پلیز آپ مائک بند کر لیں، کوئی بات نہیں، میوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں جب ہم پلیز مائک آپ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے ان کا مائک بند کر دیں۔ اب کس کا اب جس کے بھی کھلے ہیں ان کے میوٹ کرنے پڑیں گے، ایسے کلاس نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم سورۃ فاتحہ آئندہ سے جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ مانگے گا سب میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب اسے ملے گا۔ اب اس تصور کے ساتھ یہ سوچ کے جب آپ نماز دیکھیں، ہر رکعت میں ہر طرح کی فرض نفل ہر نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ جب ہم یہ ایک آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا فرما رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کی نماز کتنی مؤثر ہوگی، آپ کو کتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ آپ کی کتاب میں بھی سب کچھ دیا ہوا ہے، سلائیڈز بھی بھیجوں گی، یہ ویڈیو بھی بھیجوں گی، یہ سب یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے ہر طریقے سے۔ اب بڑی امپورٹنٹ، جتنی بھی ہم آپ کو آگے صورتیں پڑھائیں گے، ہم نے ان کا خلاصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال میں آتا ہے، یہ کوئزز میں بھی آ جاتا ہے، اور آپ کے جو ہوم ورکس ہیں بھی سوال۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے سیدھے راستے کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ مشن سٹیٹمنٹ مسلمانوں کی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ اس کا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ اس کو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ منتخب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے، اس سے کبھی دوری مت اختیار کیجیے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اللہ کو مت بھولیے۔ ربی زدنی علما، اور یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو ہم یو آر آل ویری لکی پیپل، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ یو آر آل چوزن ون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو اور یہ ہم نے اس کو کبھی ہی بھی نہیں بھولنا۔ امید ہے آپ اپنے پاکٹ شیٹ سے یا ویکیبلری کارڈ سے یہ دیکھیں، اس طرح اس پہ سارے یہ الفاظ دیے ہیں۔ عادت ڈالیں، نماز کے بعد 1-2 منٹ یہ الفاظ دیکھ لیں کہیں گزرتے، ساتھ ہوم ورک ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور ہر انداز جو ہم 7 چیزیں کہتے ہیں دماغ کا ایک حصہ ہے، تو سارا دماغ استعمال کریں قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، آپ اپنے انداز پہ بھی توجہ دیے۔ اگر آپ کو کوئی فریزز سے، کچھ مثالوں سے کوئی چیز یاد رکھتی ہے تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اسی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اب ہم 1-2 منٹ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ کوئی سبق سے ریلیٹڈ ایک آدھ سوال ہے تو ابھی لے لیتے ہیں، باقی سوال ہم پھر بعد میں
کریں گے. سبق سے ریلیٹڈ کوئی ایک ضروری سوال ہے وہ ہم لے سکتے ہیں, آپ پوچھ لیجیے اگر. میم ایک کوشچن تھا میرا. جی 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 پوچھیے, جی پوچھیے. جی جی آپ پوچھ سکتے ہیں, پوچھیں سوال. ہم جو غیر مغضوبی کہتے ہیں, یہ مغضوبی کیوں کہتے ہیں؟ پریفریبل, دیکھیے کہتے ہیں کوئی جو زبان ہوتی ہے وہ اہل زبان کی طرح بولنے چاہیے, تو زیادہ تر جو تلفظ ہے وہ دعات کا ہے. زواد بھی پڑھ سکتے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن زیادہ جو بولا جاتا ہے وہ دعات پڑھا جاتا ہے. اب کچھ لوگوں نے اس طرح سے پڑھا ہوا ہے, غلط تو نہیں ہے, لیکن پریفریبل جو ہے وہ دعات ہے. زواد بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن عربی زیادہ تر دعات بولتے ہیں, تو پھر ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتا نا موٹے یہ الفاظ ہیں, پورے ہیں, سعود, زواد, تو بہت موٹے یہ الفاظ ہیں, تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن پریفریبل وہ ہے. تجوید کی کلاس شروع ہوئی ہے, میں نے ڈالا تھا گروپ میں, اگر جی پتہ نہیں کسی نے آپ نے جوائن کیا کہ نہیں. کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, بیسک تجوید بتاتے ہیں, تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آئیے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبق نمبر 4 بی جو ہے گرامر کا حصہ شروع کریں گے. جی جی پوچھئے سوال باجی. السلام علیکم. جی سوال پوچھئے صادقہ باجی. تو قواعد یا گرامر میں آج ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع پڑھیں گے. تو ہم گرامر کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. انمیوٹ کر کے کوئی بتائے ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. شاباش. تو ہم ساری سینسز, سارے اعضاء جو ہیں وہ سب کچھ ہم استعمال کرتے ہوئے گرامر کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب ایک گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, اور سب مل کر کیجئے. ساتھی بنائیں, مل کے کریں, بہت جلدی جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. یہ ہمارا پہلا ٹیبل, 6 الفاظ قرآن پاک میں 1300 بار. اب تک یہ سب کو یاد ہو گیا ہے؟ کوئکلی کون اس کو ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جی ٹیبل, جی سعدیہ روحیل کروائیے. جی, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. تھینک یو سسٹر. دیکھیے سسٹر نے کتنا, تو یہ سب کو آتا ہے نا, یہ تمہاری ٹپس پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے سب؟ یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ سے آ جاتے ہیں, اگر آپ یاد رکھ سکیں ان کو ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں. اب دوسرے ایک اور طرح کے ضمائر ہم نے پڑھے تھے جن کو ہم کہتے ہیں یہ ٹکڑے. یہ دیکھیں اس کے یوں ہے, یہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں, دوسرے کسی اسم کے ساتھ, اس لیے ان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کا گھر میرے گھر سے متصل ہے, جڑا ہوا ہے, تو ضمائر متصلہ بھی ان کو بولتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں یہ ٹکڑے. یہ ٹکڑے 10,000 سے زیادہ بار آئے ہیں قرآن پاک میں, which means کہ ہر صفحے پہ 2 مل جائیں گے آپ کو. آج ضرور جا کے قرآن پاک کھول کے دیکھیں گے, کیونکہ 600 صفحات ہیں, تو آلموسٹ کچھ صفحے ہیں جن پہ ایک ایک ہوگا, باقیوں پہ 2 بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. جی فرزانہ ناظم آپ کروائیے ریوائز اس کو. ہم اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, ہم آپ سب کا, نہ ہمارا. شاباش, کتنا اچھا سسٹر نے کرا دیا. روما بیٹا آپ سے بعد میں کرواتے ہیں اب آگے. آج اصل میں اب آج وہ تو ہماری ریویژن تھی, اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ابھی تک آپ ساری ہماری بہنیں بیٹیاں کہتی ہوں گی کہ مذکری کی بات روز کر رہے ہوتے ہیں, تو مؤنث کی تو بات کرتے نہیں, تو آج سوچا کہ ہم مؤنث کی بات کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تھا ہوا, رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے اشارہ کیا, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے کہنا وہ ایک عورت, تو کون سا ہاتھ استعمال کریں گے؟ بایاں ہاتھ. بایاں ہاتھ. شاباش. اور چونکہ ایک ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کریں گے, تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا, تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہیا, وہ ایک عورت ہی.
تو ایک کہنے کی ہمیں ضرورت اس سے نہیں پڑتی، ہماری جب ہم اشارے کریں تو ہمیں فنگر سے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ہم دائیں سے کریں تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے، وہ مرد ہے، تو ہوا کا یہ اشارہ ہے، تو ہیا کا مطلب ہے وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آج ہیا کا بھی اشارہ پتہ چل گیا، اور ہم نے اس کو لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ مذکر سارے، یہ مسلم، مومن، صالح، کافر ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے ہم مذکر سے ہم مؤنث کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو میم پہ تنوین ہے وہ گول تا پہ چلی جائے گی تنوین. یعنی مسلمون مسلماتون، مومنون مومناتون، صالحون صالحاتون، کافرون کافراتون، مشرکون مشرکاتون. یعنی ہم نے کیا کیا کہ اس کے آگے اضافہ کر دیا ایک گول تا کا، اور تنوین جو ہے وہ کیونکہ اینڈ میں آئے گی نا اس میں، تو تنوین پھر اینڈ پہ گول تا پہ شفٹ ہو جائے گی. جی کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. جی سمینہ کروائیے. کروائیے مسلمون. انمیوٹ کریں، ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا. سمینہ آپ انمیوٹ، ہاں جی اب ہو گیا، کروائیے. مسلمون مسلماتن، مومنون مومناتن، صالحون صالحاتن، کافرون کافراتن، شاباش. مشرکون مشرکاتن. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ باجی مؤنث سے. جی جی ایک میں نے کوشچن پوچھنا ہے کہ جی ان میں پوچھئے. سب میں زبر کا اضافہ ہوگا؟ ہاں، یہ جب یہ دو اس میں جو میم ہے اس کی تنوین جب ادھر چلی جاتی ہے تو اس میں میم پہ زبر آ جائے گا. تنوین تو اب چلی گئی نا گول تا پہ، تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا. یہ دو پیش والے کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے ساتھ، اب جیسے ہم نے کہا تھا پہلے ہم نے پورا ٹیبل کیا نا، ہوا مسلم ہم مسلمون، تو ہم صرف ہوا، چونکہ ہم نے صرف آپ کو ایک ہی صیغہ بتایا ہیا کا، تو ہم نے صرف ہوا اور ہیا والے ہی کرنے ہیں، پورا ٹیبل اس طرح سے نہیں کرنے ہیں. وہ اگلے کورسز میں انشاءاللہ آپ جا کے کہیں گے. جنرلی بھی قرآن پاک میں مؤنث کے صیغے جو ہیں وہ بہت کم آئے ہیں کمپیئر ٹو مذکر، تو گریجولی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی زیادہ نہیں. تو اس میں اب ہوا مسلمون، ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہیا مسلماتون. جی یہ کون کروائے گا ٹیبل؟ جی رخشندہ آپ کروائیے. جو پہلے کرا چکے ہیں پلیز آپ ہاتھ لور کر لیں، نئے لوگوں کو ہوا تو مسلمون جی ہی مسلماتن، ہوا شاباش. مؤمن ہی مؤمناتن، ہوا صالحون ہی صالحاتن، ہوا صابرون ہی صابراتن، ہوا شاکرون ہی شاکراتن. دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا کہ یہ کیسے ہوا کی جگہ ہم نے ہیا لگا دیا، اور مسلم کے آگے ہم نے تنوین جو تھی گولتا لگا کے اس پہ شفٹ کر دی، اور اس پہ جو ہے اس کا آخری جو تھا اس کے اوپر زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح سے آسانی سے جو ہے مذکر سے مؤنث بنا لیتے ہیں. تو ہوا وہ ایک مرد کی جگہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک عورت. جی روما آپ بھی بیٹا کروا دیں. ہوا مسلمون ہیا مسلماتن، ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن، ہوا صالحون ہیا صالحاتن، ہوا صابرون ہیا صابراتن، ہوا شاکرون ہیا شاکراتن. شاباش بیٹا، بہت اچھا کروایا آپ نے. جی فرا آپ سے اگلا کرواتے ہیں. اب دیکھیں ہم جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہو ہم نے ٹکڑوں میں پڑھا نا کہ انہیں اللہ راضی ہوا ان سے. تو اب اگر ہم کوئی امہات المومنین کا نام لیں یا کسی صحابیہ کا نام لیں تو اس میں انہو کی جگہ ہم انہا لگا لیتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے،
ہو کی جگہ ہم نے مونس کے ساتھ کیا لگایا؟ ہا لگایا. تو کبھی اب ہم نے یاد رکھنا ہے، جیسے صحابیوں کا تو اکثر ہمارے رضی اللہ عنہ، تو ان کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ان ہا. تو ہو کی جگہ ہا، وہ جو اٹیچ والے ضمائر تھے، ٹھیک ہے، ہو کی جگہ ہا لگائیں گے فیمیل کے لیے. اب جیسے ہو ان کے ساتھ بھی ہم نے اسما کے ساتھ جوڑا تھا نا، ربو ہو، تو اسی طرح سے ہم اگر اس میں کر سکتے ہیں ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی فرا آپ کروائیے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. شاباش. تو بہت آسان ہے، جیسے ہم نے ہو لگایا تھا مذکر کے لیے، تو یہاں پہ ہم ہا لگا لیتے ہیں. تو اب مزید بھی اس میں کچھ اور ہم نے ایڈ کر دی. اور کون کروانا چاہے گا؟ نئے لوگ. جی نبیلہ اظہر کرائیے، کرائیے. شاباش. اگر ٹرانسلیشن بھی کرا سکتے ہیں اردو میں تو بہت اچھی بات ہے. ربو ہو اس کا رب، اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. اس عورت کا رب، دینوہو اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، شاباش. کتابوہا اس مرد کی کتاب، نہیں، کتابو ہو، کتابو ہو. کتابوہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب. شاباش. رسولوہو اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول. اسموہا اس مرد کا نام، اسموہو اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. اب اگر میں کہوں کہ کتاب جوڑے ہو اور ہا کے ساتھ تو کیسے بولو گے؟ کتابو ہو، کتابوہا. کتابو ہا. تو کچھ سے اور بھی، جیسے آپ کو پچھلے واج روین میں بھی بتائے ہیں، کلمو ہا، کلمو ہو ہم بنا سکتے ہیں نا. اسے جوالو ہا اس عورت کا موبائل. تو کسی کے ساتھ بھی یہ ہم جو ہیں یہ ٹکڑے جو ہیں یہ جوڑ کر، یہ بھی ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کا والا مطلب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا ہو تو میری، آپ کی، ایسے ان کے مطلب آ جاتے ہیں. یوزما آپ سے نیکسٹ والا کراتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں عربی بول چال پہ. جی اور کوئی ہاتھ کھڑا کرے عظما شاہد کے ساتھ، کون کروائے گا؟ جی افیرہ آپ ایسے کیجئے، آپ سوال کیجئے اور سسٹر سعدیہ روہیل جواب دیں گی. من ربوہا. السلام علیکم. من ربوہا، ربوہا اللہ. ربوہا دونوں ربوہا طرح سے. اللہ. ایک منٹ دیکھیں، یا تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی کے لیے، ربوہا اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ربو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسان لگے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے. جی کرواتے جائیے آگے. جی افیرہ سوال کیجئے. ما دینوہا، دینوہا ما الاسلام. دینوہا، دینوہا الاسلام. ما کتابوہا، کتابوہا القرآن. شاباش. من رسولہما، من رسولہا، رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمہا، اسمہا ساتھیہ. ساتھیہ. کچھ بھی بول سکتے ہیں. شاباش. ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون. من ربوہا کون ہے اس عورت کا رب. ما دینوہا کیا ہے اس عورت کا دین. یہاں ما شروع میں آتا ہے تو یہ سوالیہ میں آتا ہے کیا کے مطلب میں، اور من کا مطلب کون. اس کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو آپ کو سب سمجھ آ رہی ہے، اور بڑا اچھا انہوں نے سسٹرز نے کتنا اچھا ہمیں عربی بول چال کرا دی. جس طرح سے ہم نے ہم اور ہوا اور ہم میں کہا تھا کہ ان کا جواب ہوا ہم سے ہی آتا ہے، اسی طرح سے ہا کا جواب بھی ہا سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو غائب یا تھرڈ پرسن سنگولر کی ہم بات کرتے ہیں اس کا اسی طرح سے ہی جواب آتا ہے. جب ہم سامنے والے سے بات کریں وہ پھر میں کا جواب دے گا، آپ سب سے بات کریں تو ہم میں آپ جواب دیں گے، لیکن ہا کا اسی طرح سے جو ہے ہا سے ہی جواب آتا ہے، اسی لیے اس کے سارے جواب ہا سے آئیں. ٹھیک ہوگی بات؟ سمجھ ہے نا اس بات کی آپ لوگوں کو اچھی طرح؟ اب آ گئی جی اس کی جمع کیسے بنانی ہے. گولتا کو ہٹا دیں گے، اس کے آگے الف تا کا اضافہ کریں گے، اور یہ گولتا نے جانا تو اینڈ والے لفظ میں تو یہ تا کے اوپر چلی جائے گی. یعنی مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن. پتا ہے نا یہ الف مدہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس کو چھوٹا پڑھنا ہے زبر میں. ٹھیک ہے،
آپ لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں یہ بھی سنگولر کو. تو اس کو ہم جیسے مومنتن مومناتن صالحتن صالحاتن کافرتن کافراتن مشرکتن مشرکاتن. ٹھیک جی, اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ عظمیٰ شاہد آپ کروائیے. مسلماتن مسلماتن مؤمناتن مؤمناتن صالحاتن صالحاتن کافراتن کافراتن مشرکاتن مشرکاتن. شاباش. تو گولتا کو آپ نے ہٹایا, الف تا کا اضافہ کیا اور تنوین جو ہے وہ تا پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, تو مسلمتن کی جمع مسلماتن. اب جو تنوین ہے ہمیشہ دو پیش والی تو نہیں آتی نا, وہ تو دو زبر اور دو زیر والی بھی آ جاتی ہے. پھر کیا کریں گے؟ تنوین کو ہم اور گولتا کو یہاں سے آپ نے ہٹا دیا اور الف تا کا اضافہ کر دیا. لیکن چاہے دو زبر ہوں یا چاہے زیر ہوں, ہر صورت میں دو زیر والی تنوین آتی ہے, زبر والی تنوین جمع میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ صرف ڈاکٹر عفت یہ صرف مؤنث میں نہیں آئے گی؟ ہاں یہ مؤنث میں دو زبر اور دو زیر والا جو ہے جب جمع بناتے ہیں دونوں میں دو زیر آتی ہے. جی ٹھیک جس ہے. طرح یین دو آیا زبر تھا نہیں آتا, دو زبر نہیں آتا, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا, اگر آپ یین آیا مذکر تھا کا اگر یاد کریں, مذکر میں تو تنوین آتی ہی نہیں. مذکر میں جب ہم جمع بناتے ہیں اس میں ہم واو نون والی جمع بناتے ہیں یا یا نون والی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس جی میں ٹھیک بھی ٹھیک. چاہے زبر والا ہوتی ہے تنوین یا زیر والی ہوتی ہے, وہ یا نون والی ہی بنتی ہے, اس میں بھی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اس جی کو جی اس میں تنوین رہتی ہے, مؤنث والی جمع میں تنوین آتی ہے. دو پیش والی تنوین ہوگی تو جمع میں بھی دو پیش والی تنوین آئے گی. لیکن اگر دو زبر والی کو بنائیں گے, الف تاء کا اضافہ کیا لیکن تنوین دو زیر والی آنی ہے, چاہے وہ مسلماتن ہو یا مسلماتن ہو. اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو مسلماتن 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 ان کی ٹرانسلیشن ایک ہی ہوتی ہے. اب یہ کیسے آتا ہے, یہ اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے کہ یہ دو زیری کیوں آ رہی ہیں, وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ تنوین برقرار رہتی ہے, دو پیش کی ہوگی تو دو پیش والی لگے گی, زیر اور زبر دونوں صورتوں میں دو زیر والی تنوین آئے گی. اب ایک میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں, اگر آپ کو مسلمہ, کئی دفعہ آسانی کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں مسلمہ, مسلمہ ہم صرف کیا دیتے ہیں نا, ہاں بس بولتے ہیں, تا نہیں بولتے, تنوین بھی نہیں بولتے. اگر یہاں تنوین کوئی بھی نہ دی ہو, آپ کو سوال آتا ہے اور اس کی جمع پوچھ رہے ہیں, تو اس میں آپشن کیا ہے؟ آپشن 1 جو ہے وہ مسلماتن. نہیں, میری بات سنیں. جی جی آپشن 1 ہے مسلماتن, آپشن 2 ہے آپ کی مسلماتن, اور 3 ہے 1+2 1 and 2. کون سا جواب لکھیں گی؟ تنوین اس میں کچھ نہیں. 1+2. شاباش. جب One کوئی plus two. تنوین نہیں لگی ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس کی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ اکثر آپ کو کوئزز میں اور ہوم ورک میں کوشچن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ریوائز کروا دیں جی. کون کروائے گا تاکہ ہمیں پکا ہو جائے نا, ہم نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے. جی جی افیرہ آپ کروائیے, پھر فرزانہ بعد میں آپ سے کرا. مسلماتن مسلماتن مؤمناتن مؤمناتن صالحاتن صالحاتن مسلماتن 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 اور مسلماتین مسلماتن دونوں کی جمع کیا ہوگی؟ مسلماتین. مسلماتن تھوڑا سا لمبا کریں گے, الف مدہ ہے, ایسا الف جس سے پہلے زبر آتی ہے تو اس کو پھر ہم نے لمبا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. مسلماتن اور مسلماتن کی دونوں کی جمع جو ہے وہ مسلماتن ہے, شاباش. اور مؤمناتن مؤمناتن دونوں کی پلورل جو ہے وہ مؤمناتن ہے. 3 ہے. شاباش. صالحاتن اور صالحاتن دونوں کی جمع جو ہے صالحاتن. ہاں 3. یہ بڑی امپورٹنٹ, آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اس میں دونوں میں زبر والی کوئی جمع نہیں ہوتی مؤنث کی. ٹھیک ہے, جو تا ہے اس کے اوپر دو زبر والی تنوین نہیں آتی, دو زیر والی ہی آتی ہے. اور بھی کوئی ریوائز کرنا چاہتے تو کوئکلی کر لیں, ٹائم تو ہو گیا, لیکن وہ آج اصل میں قرآن والا حصہ آج لمبا تھا. جی فرزانہ آپ بھی جلدی سے ریوائز کرا لیے.
ایک بار آپ بھی کروا لیں. مسلماتن اب اس کے آگے یہ اس کو بھی ساتھ کرا دو. مسلماتن مسلماتن دونوں کے لیے مسلماتن ہی ہوگا. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. مومناتن 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 کی دونوں کے لیے مومناتن ہی. ویری گڈ. صالحاتن 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 اور صالحاتن دونوں کے لیے صالحاتن ہی ہوگا. بیٹا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں وہ بھی کر لے. ابن انشاء کر کے دکھاؤ. شاباش، بہت اچھا بیٹا ہے، بہت اچھا بیٹا ہے ماشاءاللہ، ماں کے ساتھ سیکھ رہا ہے. مسلماتن مسلماتن شاباش. مسلماتن یہ صرف یہ والا ہی کروا دے تو بہت ہے. یہ والے تینوں بس بیٹا اس کو چھوڑ دو، یہی کرا دو. مومناتن مومناتن مومناتن. تھینک یو بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے. اچھا اب یہ دیکھیں، اب ان لفظوں کو غور سے دیکھیں اور اپنے طور آپ سوچنے کہ آپ نے اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، خود سے کریں، سب کریں. میں پھر بعد میں کروں گی تو آپ نے میچ کرنا ہے میرے اشارے کے ساتھ کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا. امید ہے کہ آپ صحیح کریں گے. تو کوئکلی آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا. ربہم، آپ لوگ سب اس کا اشارہ کریں، اس کے بعد میں کروں گی تو پھر آپ نے میچ کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا یا نہیں. کیا آپ نے ایسے ہی اشارہ کیا؟ جی 4 انگلیوں سے سائڈ پہ. ٹھیک ہے، ان سب کا رب. جی دینکم کا کدھر اشارہ کیا آپ لوگوں نے؟ سامنے کی طرف 4 سامنے انگلیوں. 4 انگلیوں سے. بس آپ تو دیکھیں ماشاءاللہ عربی دان ہو گئے، اتنے ایکسپرٹس ہو گئے ہیں، پھر شوق سے سیکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ اس کی جو ہے عربی اپنے طور آپ سوچیں. ٹھیک ہے، اور عربی بھی سوچیں اور اس کا اشارہ بھی کریں. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میرے والد کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھیں گے. چار انگلیوں سے میں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوں. آپ نے بھی ایسے ہی کیا. آن میوٹ کر کے کوئی بتائے اس کی عربی بتائیے. ہماری کتاب کتابہم کتابنا نا یہ اپنی کتابنا. طرف ہے نا. ہاں کتابنا اور جی 4 انگلیوں سے تو ہماری والا جواب. اچھا جی، ان سب کا دین. دینہم. ان سب کا دین، یہ تو آپ کو پکا ہے. دیکھیں اگر ایک آپ تمیز کے لیے ہم لکھتے رسپیکٹ کے، تم بھی کہہ سکتے ہیں. سامنے کی طرف ایک سے اشارہ تو آپ مخاطب سے بات کر رہے ہیں، آپ یا تم کو کہہ رہے ہیں. اور اگر 4 انگلیوں سے تو آپ سب. 1 انگلی سے اپنی طرف ہے تو میں یا میرا کا بھی یہی اشارہ ہوگا. اور ہم یا ہمارا کے لیے ہم 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی شاباش. تو آپ کو کافی ماشاءاللہ سمجھ جائے گی. دیکھیں آپ لوگ اشارے کرنے کی عادت ڈالیں. یہ نہ کہیں کہ ہم بعد میں سیکھ لیں گے. یہ ایسے نہیں کہ بس اشارے ہیں. یہ بڑی لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں کہ اس طرح سے کتنی اچھی طرح یاد ہوتا ہے. ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور سیکھنا بہت آسان ہے. میں نے عربی ایک دفعہ شروع کی تھی تو میں تو گرامر سے بھاگ گئی تھی کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن اس میں اتنی آسان طریقے سے ٹی پی آئی سے سیکھنا اتنا آسان ہے الحمدللہ. میں اب QC5 میں پہنچ گئی ہوں انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. آگے بھی جائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ کہ ورنہ تو جس طرح سے عام عربی مشکل بتاتے ہیں تو وہ تو آتی نہیں ہے. ان کے ایک تو یہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے ہیں اور ٹی پی آئی سے دیکھیں ایک اشارہ کیا اس سے آپ 3 مطلب نکال لیتے ہیں، ہے نا. یہ میں نے صرف کیا تھا تو اس کا آپ نے کیا اس کا کرتے ہیں آپ کیا کیا چیزیں آپ کو پتہ چل گئیں. وہ ایک مرد 3 چیزیں آپ کو پتہ چل گئی، ہے نا. تو اشاروں سے جی کتنی جلدی ہم سیکھتے ہیں. کبھی کوئز کر رہے ہوں یا ہوم ورک تو کوئی چیز جواب نہ آ رہا ہو تو اشارے کرو تو آپ کو جواب صحیح آ جائے گا. آٹومیٹیکلی صحیح جواب آ جائے گا. اشارے کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے اتنا سیکھنا آسان ہے. چلیں یہ اب نقطہ تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ جی دماغ کیسے کام کرتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو اور احساس سب کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں. وہ ہم نے فیل والی سٹوری کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، اب جو ہے کہ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا چاہیے ہمیں. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے. جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آ جائے گا. ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ ٹی پی آئی کا خاص فائدہ ہے. تو ٹی پی آئی ضرور کرنی ہے، اشارے ضرور کرنے ہیں.
دیکھیں جب میں کوئی چیز ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اشارے کریں. کوئی آپ میں سے ریوائز ایک بندہ کرا رہا ہے، آپ کے کوئی بہن یا بھائی، آپ بھی ساتھ اپنی جگہ بیٹھے اشارے کریں. تو کہیں سے اگر آپ کو غلطی ہو، آپ اتنی عادت پھر پڑ جاتی ہے، آپ کا ہاتھ آٹومیٹیکلی صحیح اشارے کرتا ہے اور آپ کو مطلب بھی آٹومیٹیکلی سمجھ آتے ہیں. اتنا یہ افیکٹو طریقہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں، اشارے ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے، جب میں کر رہی ہوتی ہوں دیکھیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں کریں. تو ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بتائیے. ٹھیک ہے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ہم یہ ہمیشہ اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں نا. تو قرآنی الفاظ کے لیے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، تصور کیجیے اور پورے احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے. مضمون کو یاد کیجیے، تعامل کیجیے، اس کے اشارے کیجیے، اس کو سیکھیے. ساری اپنی سینسز اور سارے اپنے اعضاء جو ہیں وہ ہم نے اس میں انوالو کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے بھی جلدی، ہمیں دیر تک یاد بھی رہے گا اور ریکال کرنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. الحمدللہ یہ خوبصورت سورۃ العلق آپ سب کے لیے، کیونکہ آج کے سبق کے اختتام پر ابھی آپ نے 44 الفاظ سیکھ لیے ہیں، 44، جو کہ قرآن پاک میں 15,387 بار. دیکھیں یہ کتنا آپ کا یہ سیل جو ہے یہاں تک چارج ہو گیا. ہم نے 41 پہ جانا ہے اور سوچیں آج 4 سبق ہمارے صرف ختم ہوئے ہیں، ہم نے 20 اسباق پڑھنے ہیں، جس میں آپ نے کتنا زیادہ سیکھ لیا. تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. سب کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. ذرا تصور کریں کہ 4 لیسن کیے ہیں جس میں آپ نے 15,387 الفاظ آپ کو قرآن کے پتہ چل. کھولیے مصحف کو، کھولیں، اس میں دیکھیں، ڈھونڈیں، ان کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں، بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ. پھر وہ یہ ریمائنڈر ہم آپ کو روز اس لیے دیتے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھیے، 5 منٹ حافظے سے پڑھیے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا جو وکیبلری کارڈ سے پڑھیں، ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیں، اپنے دوست ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. اگر گھر میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، آن لائن فون پہ کوئی ساتھی بنا لیں کورس میں سے اور آپس میں کریں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں میری مدد کرے. اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. خاص کر سے یہ پاکٹ بک یا شیٹ سے ضرور پڑھنا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کو سب کے معنی کیسی تیزی سے آئیں گے. دیکھیں یہ ایک اسپیشل ڈیزائن کورس ہے، اسپیشلی ڈیزائن، بڑا یونیک کورس ہے. سیکھتے لیکن یہ نہیں کہ صرف آپ سن لیا یہ کلاس 1 گھنٹے کی رن تو ختم. 2 دن میں آپ کی کلاس لیتی ہوں، 5 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں. ان 5 دنوں میں یہ دونوں لیسنز اچھی طرح آپ کتاب سے پڑھیں، ویڈیو سنیں، دیکھیں، پی ڈی ایف سلائیڈز، آپ کو ہر مٹیریل ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. پھر 2 لیسنز کے بعد ایک آپ کا گوگل ہوم ورک آتا ہے، اس کو کیجئے. اسی طرح سے آپ کا ورک بک ہے وہ کیجئے. ورک بک کی میں انشاءاللہ تعالیٰ کل تک آپ کو یا آج رات ہی ہو سکتا ہے میں بھیج دوں گی کہ آپ نے کس ٹیچر کو بھیجنی ہے چیک کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ میری پارشل بن گئی، میں کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ بھیج دوں گی آج یا کل. تو وہ پھر چیکنگ کے لیے آپ بھیج دیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو سالوڈ آپ نے کر لیا اس پیج کی تصویر کھینچیں گے اور جو واٹس ایپ کا نمبر دیا اس پہ آپ بھیج دیں گے. وہ آپ کو چیک کر کے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے، وہ پھر آپ کریکشن کر لیں. ٹھیک ہو گئی بات. دوسری بات، جو گوگل ہوم ورک ہے، جو ہوم ورک پہلا نمبر 1 تھا وہ تقریباً 66 لوگوں کا آ گیا، لیکن ہوم ورک 2 ابھی کوئی 40s میں آیا ہے. تو پلیز آپ کا یہ کل اس کے لنکس بند ہو جائیں گے. جس کے پیچھے دونوں ہوم ورک رہتے ہیں آج آپ ان کو کریں یا کن دل میں کریں، کیونکہ یہ لنکس کل بند ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ میرے تک نہیں پہنچیں گے، آپ بے شک کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، میں نے ریمائنڈر بھی بھیجا تھا. پلیز اس ہفتے کا کام اسی ہفتے میں ختم کرنا ہے، انلیس کوئی بڑی مجبوری ہوگا، آپ بیمار ہیں، کوئی ایسی بات ہوگی، اللہ سب کو صحت دیں. لیکن ایسے نہیں، بلا وجہ نہیں کہ پینڈنگ کرتے جائیں گے تو اینڈ میں جب کوئز آ جاتا ہے پھر آپ کو بہت مشکل. آپ کوئز کی تیاری کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو پورا کریں گے، کیونکہ ان کے بھی تو 30 مارکس ہیں نا آپ کے. تو یہ آپ نے انشاءاللہ ضرور کرنا ہے. تو جو سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھائیے، اور ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ نے ٹیچر بننا ہے تو پھر آپ ٹیچر موڈ میں کلاس میں بیٹھیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے، اور جب آپ سکھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا خود آئے گا. اور
QC1 کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ٹریننگ بھی ملے گی. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.